السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل احترام برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کے اس درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ تو تھوڑا سا قریب سمجھ دکھ رہا ہے آپ کو ادھر سب تصویر؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نظر آ رہا ہے کچھ؟ تو بھی تھوڑا قریب آنا، دور بیٹھ کے نظر نہیں، ادھر قریب میں آؤ، یہاں جگہ خالی ہے، تھوڑا قریب میں آؤ، تھوڑا قریب میں، ادھر قریب میں آ جاؤ آپ لوگ، قریب میں میں دکھانے کے لیے یہ تھوڑا اور قریب میں آ جاؤ، پورا ایک دم قریب میں آؤ، تھوڑا ادھر قریب میں، کچھ بھی نہیں دکھتا ہے آپ کو۔ یہ اب کی تصویر ہے، یہ مسجد نبوی میں جو ہے اب کی تصویر ایسی ہے، وہ ایک دم پرانی تصویر ہے، پرانی تصویر کا ایک ماڈل سمجھیے، حقیقی تصویر نہیں ہے پرانی، یہ ایک نقشہ ہے۔ یہ میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو، اب فی الحال کے لیے آپ کو سمجھنا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی بنائی گئی، یہ سمجھیں کہ مسجد نبوی ہے پوری، اللہ کے نبی کے زمانے میں بنائی گئی، تو اس سے متصل، اس سے لگ کے جو ہے حجرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بنائے، پوری بیویوں کے لیے نہیں، یعنی جس وقت ان سے شادی کی تھے تو اس وقت یعنی مدینہ آنے کے بعد حضرت عائشہ جب رخصتی ہو کے آئے تو ان کے لیے حجرہ بنائے، پھر ایک ایک حجرے بنتے گئے، تو سب کے لیے ایک عوام میں ایک بات مشہور ہے، سب کے حجرے تھے، تو مسجد نبوی کو لگ کے پوری بیویوں کے حجرے نہیں تھے، بعض کے دور بھی تھے، قریب میں حجر عائشہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، تو یہاں رکھا گیا حضرت عائشہ کا حجرہ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جس وقت مسجد نبوی بنائی گئی تو مسجد نبوی الگ تھی، اور حجر عائشہ، حجرہ بولے تو کمرہ، گھر بولتے ہیں، تو گھر کے ٹائپ میں کمرے کو مختصر بولتے حجرہ بول کے، تو حضرت عائشہ کا تو ایسے الگ الگ حجرے، بعض آگے قبلے کی طرف میں بنائے تھے، بعض ادھر طرف بنائے تھے، تو الگ الگ حجرے بنائے تھے، مسجد تھی اتنی ہی بس، اس سے الگ حجرہ بنائے۔ اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے مسجد نبوی اللہ کے نبی کے زمانے میں بنائے اس وقت جتنی تھی اتنی ہی تھی، بڑی نہیں کی گئی، توسیع نہیں ہوئی، اتنی ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کا انتقال کہاں ہوا؟ حجر عائشہ میں، یہ حجر عائشہ ہے، ٹھیک، یہ مسجد ہے، یہ عائشہ کا حجرہ ہے، تو یہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا حجر عائشہ میں۔ اللہ کے نبی جب بیمار تھے
تو اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق مسجد کے قریب رکھنا. مسجد کے قریب حضرت عائشہ کا حجرہ کمرہ تھا, گھر تھا, تو اس لیے اللہ کے نبی یہاں آ گئے وفات سے پہلے. تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال بھی یہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کی وفات انتقال یہاں ہونے کی وجہ سے دفنانا بھی کہاں تھا؟ دفنانا کہاں؟ یہیں پر, حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی. تو یہیں دفنانا کیوں ضروری تھا؟ جی گئے ہفتے بولا ہمیں کیوں ضروری تھا. ہاں, پیغمبر انبیاء جہاں انتقال ہوتے وہیں دفن کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا. تو اس لیے پیغمبر کا انتقال وہاں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی وہیں دفنایا گیا. سمجھیں کہ یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے. ٹھیک. تو اسی کو ہم تھوڑا پھیلا کے لکھتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کا حجرہ سمجھو. ٹھیک. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک ہے. اللہ کے نبی کو یہاں دفنایا گیا. ٹھیک. تو اللہ کے نبی کو یہاں دفنایا گیا تو کیوں دفنایا گیا یہیں پر؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کا فیصلہ. ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کہ پیغمبر جہاں انتقال ہوتے وہیں دفن کرنا. اور دوسری بات خبر کی پوجا نہیں ہونا, بلکہ حضرت عائشہ خود وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو اسی حجرے میں دفن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ ایک کمرہ ہے یعنی کہ ایک بند جگہ, حضرت عائشہ کہتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ خَبْرُهُ, اگر اللہ کے نبی کی خبر کو باہر کھلے میدان میں اللہ کے نبی کو دفن کیا جاتا تو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ اس خبر کو بھی پوجا کرنا شروع کر دیتے, اس خبر پر بھی مزار بنانا شروع کرتے, درگاہ بنا لیتے باہر دفنانے کی وجہ سے. لیکن اندر دفنانے سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا, تو اس لیے اندر دفنائے. تو اللہ کے نبی کی خبر حجرے عائشہ کے حجرے میں رکھنے کی دو وجہ معلوم ہوئی ہے. ایک کیا ہے؟ اللہ کا حکم کہ پیغمبر جہاں انتقال ہوتے وہیں دفنانا, اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں دفنائے. اور دوسری وجہ کہ اگر کمرے کے بجائے کھلے میدان میں اللہ کے نبی کی خبر ہوتی تو لوگ اس کو بدعت کا ذریعہ بنا لیتے. جیسے آج دیکھ رہے ہم کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی جو خبریں یہاں وہاں ہیں تو اس کو لوگ درگاہ بنا لیے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں. اتنا کہ آپ کو معلوم مسجد نبوی میں جو لوگ یعنی حج کو عمرے کو گئے ہیں دیکھے ہوں گے, مسجد نبوی میں رات کو مسجد بند کر دیتے تو اجالے پارے تہجد کے موقع پہ کھولتے, تو جیسے ہی کھولتے ہیں تو اللہ کے نبی کے خبر مبارک کے ایک طرف میں روضہ ہے جسے اللہ کے نبی جنت کا باغیچہ بولے, تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے بہت فضیلت ہے. تو لوگ ایسا دوڑ پڑتے ہیں, کئی لوگ نیچے گر جاتے ہیں, کئی لوگوں کو مار لگتا ہے, اور یعنی کہ ایک دم توڑم تاڑی رہتی ہے. اتنا ہجوم کیوں؟ جبکہ وہاں کوئی خبر نہیں ہے, بس اللہ کے نبی فضیلت والے بولے. کئی کو آپ لائیو دیکھے رہیں گے, حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, چومنے کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے ہیں, اوپر جا کے ٹوٹ کے پڑھ کے بھی جا کے بوسہ دینے کی کوشش کرتے. تو اگر اللہ کے نبی کی خبر کھلے میدان میں ہوتی تو لوگ اس سے بڑا ذریعہ کرتے, شرک کا, بت پرستی کا, خبر پرستی کا. تو اس لیے اللہ کے نبی کی خبر کو باہر کھلے میدان میں نہیں رکھا گیا بلکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا. ٹھیک. حجرے عائشہ ہے, تو میں تصویر کے لیے شروع میں ڈالا تھا, تو یہ بڑا اس لیے ڈالا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سب ایک ساتھ معلوم ہونا. یہاں تک دو باتیں سمجھ میں آئیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی, یہاں ایک بات اور سمجھنا ہے, اللہ کے نبی کو جس وقت دفنایا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی کی خبر کو مسجد میں دفنایا گیا.
اس بات میں کسی کو اختلاف ہے؟ اللہ کے نبی کی خبر کہاں رکھی گئی؟ حجرہ عائشہ میں. تو حجرہ عائشہ مسجد سے الگ ہے؟ مسجد سے الگ ہے، بالکل الگ ہے. حجرہ الگ ہے، مسجد الگ ہے. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، یہاں اللہ کے نبی رہتے تھے. تو اللہ کے نبی کو جب دفنایا گیا تو حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا، تو وہاں دفنانے کی یہ دو وجہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک. آگے کی بات کیا سمجھنا ہے؟ یہ پورا حجرہ عائشہ، تو یہ پورا حجرہ عائشہ، اللہ کے نبی کی خبر یہاں ہے. تو حضرت عائشہ زندگی یہیں گزار رہے ہیں. حضرت عائشہ زندگی یہیں گزار رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی یہیں زندگی گزارتے تھے، کمرے میں ہی. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہاں دفنایا گیا؟ یہیں پر. تو یہیں پر مطلب لوگوں میں ایک غلط تصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی خبر اور ابو بکر عمر کی خبر. کیسا بولے تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ یہ نبی کی خبر. ٹھیک ہے. ایک طرف کس کی خبر؟ کس کی؟ اور ایک طرف خبر کس کی؟ کس کی ہے؟ عمر کی. یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کے ایک طرف ابو بکر ہیں، دوسرے طرف عمر دفن ہیں، بولنا غلط ہے. ایسا ہرگز دفن نہیں ہے. ہاں، اللہ کے نبی کے بازو میں حضرت ابو بکر دفن ہیں، تو وہ بھی بازو میں برابر نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خبر جو ہے تھوڑا نیچے ہے. تھوڑا نیچے مطلب ایسا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے کندھے شروع ہوتے تو وہاں سے ان کی خبر شروع ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا نیچے، یہاں سے سمجھے اس کے نیچے سے خبر شروع ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی. اور زمین بھی تھوڑا اندر ہے، زمین بھی ان کے مقابلے میں تھوڑا اندر ہے، برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی کی خبر کے برابر ابو بکر کی خبر ہے، غلط بات ہے. تھوڑا نیچے اور تھوڑا مٹی بھی تھوڑا اندر کھود کے برابر نہیں ہونا اللہ کے نبی کے، تو ایسا رکھا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں زندگی گزار رہے ہیں اب تک؟ حجرہ عائشہ میں، یعنی ان کا جو کمرہ ہے وہیں پر. اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال ہوئے، ان کو وہیں دفن کیا گیا، تب بھی وہیں زندگی گزار رہے ہیں. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کی بنیاد پہ حضرت عمر کو بھی حضرت ابو بکر کے بازو میں دفنایا گیا. تو وہ کیسا؟ وہ بھی ایسا ہی، تھوڑا نیچے، حضرت ابو بکر کے برابر نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھوڑا نیچے، زمین بھی تھوڑا نیچے کی گئی اور جگہ بھی برابر نہیں، جیسا تھوڑا نیچے کی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے تھوڑا نیچے اور اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تھوڑا نیچے اور تھوڑا اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خبر مبارک کو رکھا گیا. تو یہ اصل ہے، اللہ کے نبی کی خبر ہے، یہ ابو بکر کی ہے اور یہ عمر کی خبر ہے. تو جب تک اللہ کے نبی کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خبر تھی، حضرت عائشہ یہیں زندگی گزارتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں دفنایا گیا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر خالی کر دی ہو. وجہ غیر محرم. یہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے کیا ہوتے؟ شوہر ہوتے. ابو بکر کیا ہوتے؟ باپ ہوتے. تو ایک شوہر ہے، ایک باپ ہے، پردہ نہیں ہے دونوں کے لیے. تو اس وقت حضرت عائشہ وہیں تھی. جب عمر کو دفنایا گیا تو عمر غیر محرم ہے، حضرت عائشہ وہ حجرہ چھوڑ کے چلے گئی. سبحان اللہ، پردے کا لحاظ. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پردے کا لحاظ، اسے بولتے ہیں غیرت. تو حضرت عائشہ جو ہے حجرہ خالی کر کے جب چلے گئے، جب تک یہ دو خبریں تھیں، ایک کونے میں حضرت عائشہ رہتی تھی، زندگی گزارتی تھی،
اس لیے کہ نبی اور یعنی شوہر اور والد کی خبر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خبر کو دفنانے کے بعد جو ہے حضرت عائشہ حجرہ چھوڑ کے چلی گئیں، پھر دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات ہے جو لوگوں کے اندر یہ غلط تصور سے پھیل گئی ہے. لوگوں کے اندر غلط تصور کیا ہے؟ یہ ہے ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر بول کے. تو ایسا نہیں ہے، یہ الگ یہ بنیاد ہے. تو یہ اس تصویر یہ ہے، تھوڑا دکھ رہی ہے، قریب میں آ رہے آپ، دکھ رہی ہے اب آپ کو؟ یہ کچھ تو بھی دکھ رہا ذرا تو بھی. یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے. یہ ابو بکر تھوڑا نیچے ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے تھوڑا نیچے ہے، ٹھیک. تو یہ بیچ میں دیوار، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. یہاں حضرت عائشہ رہتے تھے پہلے. جب اللہ کے نبی ابو بکر تھے تو حضرت عائشہ کا حجرہ ایسے ہی تھا، بعد میں دیوار ڈال دی گئے اور نکل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کا ایک تھوڑا سا مختصر جائزہ یہ ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. اللہ کے نبی کی خبر جو ہے بعد میں یہ ایک تو اللہ کے نبی یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے، تو یہ پوری خبر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کا حجرہ ہے پورا، یعنی کہ یہ پوری 4 دیواری ہے. کیا ہے یہ 4 دیواری کے اندر خبر ہے. تو اللہ کے نبی کے خبر مبارک کو جو دیوار گھیری ہوئی ہے وہ اصل دیوار کس کی ہے؟ حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کا جو گھر تھا وہ گھر کی دیوار ہے، ٹھیک ہے. بعد میں دیواریں ایکسٹرا زیادہ بنائی گئی. یہاں تک سمجھ میں آئے آپ کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام بولے تو پورا خلافت راشدہ، چاروں خلفاء کے زمانے میں بھی مسجد نبوی ایسی ہے اور حجر عائشہ، یہ 3 خبریں ملا لیں آپ، ٹھیک ہے. 3 خبریں ہیں. جب ضرورت پڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مسجد تنگ ہو گئی. مسجد کیا ہے؟ مسجد نبوی تنگ ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے. تو وسیع کرنا تھا، پھیلانا تھا مسجد کو. تو مسجد کو یہ طرف میں پھیلا گیا، یہ طرف یہ حصے میں زیادہ پھیلایا گیا، پیچھے کے حصے میں وسیع کیا گیا. یہ حصے سے چھیڑخانی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے جہاں ابھی خبر نبی ہے، تو اس سے کچھ بھی چھیڑخانی نہیں کی گئی، یعنی اس کو اندر لانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ یہ الگ ہی ہے. جبکہ توسیع کیا ہو رہی ہے؟ یہ الگ الگ حصوں میں ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں مسجد نبوی میں یہ طرف کا حصہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ طرف کا حصہ بھی بہت زیادہ پھیل کے ہے، جبکہ یہ طرف کا حصہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے. تو ہمارے کو یہاں سمجھنا کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد تنگ ہوئی تو پھیلایا گیا، بڑی کی گئی مسجد کو. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کی خبر جہاں ہے حجر عائشہ میں، وہاں یعنی اس کو ملانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اس کو الگ رکھا گیا، یہ سمجھ کر کے وہاں اللہ کے نبی کی خبر ہے، اس سے یعنی کچھ بھی ٹچ نہیں کرنا ہی بہتر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی پھیلائی گئی تو ادھر وہ طرف کے حصے میں، پیچھے حصے میں، قبلے کے حصے میں کچھ زیادہ بنائی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا، پھر آگے زمانے بڑھتے گئے. آخر ولید بن عبد الملک جب مدینے کے اندر حکومت سنبھالے تو اس وقت جو ہے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ مشہور ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے زمانے تک جو ہے لوگ کافی آنا شروع ہو گئے تھے، اسلامی حکومت بڑھ گئی تھی، لوگوں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. تو مسجد نبوی تنگ ہونے لگی، تو مسجد نبوی کو پھیلانے کا اور چوڑا کرنے کا موقع آیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کیا کرے؟ مسجد نبوی کو بڑھا دیے. کیسا بڑھایا بولے تو تب اس وقت مسجد نبوی کو لایا گیا، یعنی مسجد نبوی کے اندر یہ پورا حصہ، تو یہ حصے کو مسجد میں شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ہاں
یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے یہ مسجد ہے. نبی کے زمانے میں دونوں الگ الگ تھے، صحابہ کے زمانے میں الگ الگ تھے، یہاں تک کہ چاروں خلفاء کے زمانے میں بھی الگ تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسجد ناکافی ہوئی تو یہ پورا پھیلا کر کے مسجد میں شامل کر دیا گیا. تو اب تک صحابہ اس کو کئی کو شامل نہیں کرے تھے، اسی وجہ سے کہیں مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ پیدا نہ ہو کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی کی خبر کو مسجد میں لایا گیا ہے، خبر بھی مسجد میں رکھ سکتے ہیں، خبر کے سامنے سجدہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈر صحابہ کرام کو تھا، لوگ امت کے اندر لوگ جو ہے اللہ کے نبی کی خبر کے ساتھ بھی ایسا ہی غلط سلوک کریں گے. تو اس لیے دور دور تک یہ تصور صحابہ کرام نہیں لائے کہ مسجد کو پھیلانے میں یہ حصے میں نہیں پھیلا بلکہ یہ حصے میں پھیلا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملایا گیا. تو ملانے کے بعد اس زمانے کے وہ زمانے میں تو بڑے صحابہ کرام نہیں ہیں، مدینے کے اندر جتنے بڑے صحابہ ہیں سب شہید ہوئے. آخری صحابی جو مدینے میں انتقال ہوئے کون ہے؟ صحابہ میں سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابی کون ہے؟ نہیں، صحابہ کرام میں مدینے میں سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابی. اور ہسٹری ہے، صحابہ کرام میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے، انتقال ہونے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخری میں شہید ہوئے، آخری زمانے میں ایک دم، یعنی کہ تقریباً 80 پر 3 ہجری کے قریب جو ہے انتقال ہوتے ہیں. مدینے میں آخری میں انتقال ہونے والے صحابی بڑے. تو انہوں جس وقت یہ کام کیے اس وقت مدینے میں بڑے صحابہ نہیں تھے، بلکہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بالکل چھوٹے بچے تھے، سن شعور یعنی بلوغت کو بالغ نہیں ہوئے تھے، ایسے کم سن بچے ہی وہ زمانے میں تھے. تو پھر بھی علماء نے یا جو صحابہ میں جو صغار صحابہ ہے یا پھر تابعین ہیں، انہوں نے اس حرکت سے منع کیا. حالانکہ یہ کوئی حرام کام غلط نہیں ہے، لیکن ایک ڈر کہ لوگ اس بہانے سے شرک کریں گے، خبروں کی پوجا کریں گے، ایک ڈر صحابہ کرام میں تھا، اس وجہ سے نہیں کرے. بعد میں کرے تب بھی احتیاط کے واسطے ایسا کرنے سے منع کرے، لیکن ضرورت تھی بلکہ بڑھا دیے، یہ پورا حصہ بڑھا دیے. ٹھیک ہے، اب حصہ تو بڑھا دیے، آگے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے آگے کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. تو یہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے، اس کے بعد تقریباً 70-80 سال کے بعد کی بات ہے. یہ جو دیواریں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی کمزور پڑ گئیں، یعنی گرنے کے قریب تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس حجرے کو گرا کے پھر سے تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد ایک الگ دیوار بنائی گئی، اور ایک دیوار بنائی گئی. ٹھیک ہے، اور ایک دیوار بنائی گئی. تو اور ایک دیوار بنانے میں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنائی گئی. تو یہاں ایک بہت بہترین کام کیا کیے، یہ دیوار ایسا بنا یہ طرف میں، ٹھیک ہے، لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، پورے صف، ادھر پورے صفحہ ہیں. تو کہا کہ یہ دیوار کو ایسا کیے، ٹرائنگل جیسا ایسے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں دیکھیے، یہاں بتائیں، یہ 3 خبریں ہیں. ٹھیک، تو یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. ایک دیوار بعد میں بنائی گئی، ایسے بنا کے ایسے کر دی گئی دیوار کو. بعد کی جو دیوار ہے ایسا کر دی گئی. کیوں؟
اس کی دو وجہ. پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر دیوار حجرہ عائشہ جیسے ایسے تھا پہلے، تو اگر ایسے ہی رکھ دیا جاتا تو کعبۃ اللہ کی جیسی حیت تھی. کعبۃ اللہ کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے. تو لوگ جو ہے وہ عزت تعظیم میں ادب میں کعبۃ اللہ کے جیسا سلوک کہاں اس کے ساتھ کرتے کہ بول کے کیا کرے، یہ شیپ نہیں ہو جیسا شیپ بدلنا ہے تو اس لیے کیا کریں، یہ کر دیے، ترینوگی کر دیے. ٹھیک، یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ کیا ہے، کہیں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ احاطے میں، ان کو یہ گمان نہیں ہونا کہ ہم خبر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ پوری دیوار ایسا کر دی گئی. پوری دیوار کوئی یہ نہ سمجھے کہ خبر کے سامنے بھی سجدہ ہو سکتا ہے، تو یہ غلط تصور لوگوں میں نہیں آنا بول کے یہ ایسا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کی دو وجوہات تھی. تو یہ دیوار پہلے اندر کی اصل دیوار ایسی ہے حضرت عائشہ کے حجرے کی. اس کے بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دیوار بنائی گئی وہ ایسے بنائی گئی. تو ایسا بنانے کی ایک وجہ کعبے کے مشابہ نہیں ہونا، کعبے کی جیسی نہیں ہونا، اور دوسرا کیا ہے نماز پڑھنے والوں کے دل میں وہ خیال بھی نہیں آنا، اس لیے ایسا کیا. ٹھیک ہے، بعد میں آگے یعنی سعودی حکومت جب قائم ہوئی تو پھر آگے ایک اور دیوار بنائے، اس کے آگے ایک اور بھی دیوار بنائے. تو وہی دیوار ہے مکمل طور پہ، وہ اس کے بعد کی دیوار ہے، وہ دیوار ایسے ہی ہے. تو یہ اندرون کی دیوار ہے، اس کے بعد کی دیوار ایسی بنائی گئی. اور وہ دیوار کے اوپر جو ہے وہ سب پردے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پردے جعلی ہے. ادھر آ جاؤ، دکھ رہا کیا تھا بھی کچھ تو بھی آپ کو؟ یہ تصویر ہے، بعد میں بیان ہو گئے، بعد قریب میں سامنے سے آ کے دیکھ لو اس کو. تو یہ ایک تصویر ہے. آج مسجد نبوی میں یہ جو آپ کو نظر آتی ہے جہاں لوگ جو ہے جا کے کھڑ کے سلام پڑھتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، وہ یہاں پر ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو یہ جو دیوار ہے نہیں اس کو پکڑتے، چومتے، بوسہ دیتے، ہاتھ بدن لے جا کے لگڑتے اسے. کس کو؟ وہ دیوار کو. یہ دیوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. لگڑتے کوسی دیوار کو. آج کی دیوار کچھ تو فائدہ ہوگا اس میں سے، الٹا کیا معلوم ذرے لوگ خوش ہو جاتے. سو وہ جو دیوار جالی بنائے، یہ دیوار کے اوپر جالی ڈالیں، پردہ غلاف جالی ڈالیں تو اس میں سوراخ جیسے ہیں. تو سوراخ میں سے دیکھو تو اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف کالا نظر آتا ہے. اندر ایک تو جھانکنے نہیں دیتے، وہاں پوری سیکورٹی رہتی ہے، علماء بھی رہتے ہیں وہاں. تو وہاں وہ دیوار میں سے جو سوراخ ہے جھانکتے، اندر کالا نظر آتا ہے. خوش ہو گئے، نبی کی خبر کو دیکھ لیا بول کو، اللہ کے نبی کی خبر کو. جبکہ اللہ کے نبی کی خبر یہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے یہ حصے میں، یہ حصہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار کوسی ہے؟ یہ دیوار کس کی ہے؟ حضرت عائشہ کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ گرنے لگی تو پھر مضبوط بنا دیے. تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اب کو کتنے سالہ ہو گئے؟ 1400 ہاں دیکھ لیے 1440 پر 4، 1440 پر 4. تو یہ ایک اب کا واقعہ ہے، یعنی یہ دیواریں بنانے کا واقعہ، یہ دیواریں بنانے کا واقعہ تقریباً 93 ہجری. تو ایک مرتبہ جب ایسا کیا گیا، اس کے بعد جب تعمیر ہوا، اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی اندر داخل نہیں ہوا. کیسے داخل نہیں ہوا آپ کو بتاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ پہلے تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، تو اس میں یہ حضرت عائشہ کا حجرہ سمجھیے. ٹھیک ہے، یہاں اللہ کے نبی کی خبر مبارک ہے. تو جب اللہ کے نبی زندہ تھے، حجرہ بنائے، 2 دروازے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دروازہ ایک طرف میں تھا، ایک دروازہ ایک طرف میں تھا. یعنی یہ باہر آنے جانے کے لیے یہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، یہاں سے مسجد کی طرف کھلتا تھا. وہ حدیث سنے نہیں، اللہ کے نبی جب بیمار تھے اٹھ کے دیکھے حجرے میں سے جھانک کے کہ لوگ نماز پڑھ رہے نہیں بول کے. تو وہ جھانکنا کہاں سے تھا؟ یہاں سے.
تو یہاں سے ڈائریکٹ نظر آتا تھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے یا نہیں بول کے. تو اللہ کے نبی کے حجرہ جو تھا اس کے دو دروازے، ایک کھڑکی تھی، 2 دروازے کھڑکی تھی، چھت بھی تھی، چھت تھی لیکن چھت کے اندر ایک حصہ جو ہے کھلا رکھے تھے، تھوڑا حصہ روشنی آنے جانے کے لیے کھلا رکھے تھے. حضرت عائشہ کا جب حجرہ پہلے بنایا گیا، یہ پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی کی خبر ہے، 2 طرف دروازے، ایک طرف اور ایک کھڑکی بھی ہے، ٹھیک ہے. بعد میں جب یہ کام ہوا، یہاں یہ کام ہوا حضرت عائشہ کے حجرے کو گرا کے پھر سے تعمیر کرنے کا، تو اس وقت پورے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. اب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے اطراف میں یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار پیاک ہے. پیاک یعنی اس میں کوئی دروازہ نہیں، کھڑکی بھی نہیں، اوپر کا حصہ پورا بند کر دیا گیا. شروع میں کھلا تھا تھوڑا یہاں روشنی آنے جانے کے لیے، ہوا کے لیے، بعد میں بند کر دیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے پرندے ورندے کوئی سڑ گل کے چیز اندر گر جائے، بدبو پیدا ہو، تو اور انسان بھی ممکن ہے انسان بھی گھس جائے. تو اس لیے کیا، اوپر کا حصہ بھی پورا پیاک اور دیواریں بھی پوری بند کر دی گئی ہیں. تو تقریباً 1300 سال ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پہ کوئی داخل نہیں ہوئے. جو آپ کو یوٹیوب میں دکھاتے ویڈیوز میں پاکستان کا بادشاہ یا وہاں کا بادشاہ ہے تو اسے لے گئے بول کے، وہ سب یہاں اندر ہے، یہ دیوار کے اندر ہے، اتنا ہی، یہاں نہیں ہے، یہاں ہے. یہ جو دیوار بنائے، یہ دیوار کے اندر ایک راستہ ہے، پھر یہاں سے ایک راستہ ہے، بس یہ دیوار کے اندر، یہاں کوئی جا ہی نہیں سکتے. جب پوری دیوار اوپر نیچے سب بند ہے، اوپر کا چھت بھی کھلا نہیں ہے، نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، کہاں سے جانا بادشاہ؟ سوال ہی نہیں ہے. تو یہ لوگوں میں بہت غلط تصور ہے. اور یوٹیوب کے بعض ویڈیوز بھی ہے، ویسے وہ بادشاہ یہ بادشاہ ہے تو پورے سعودی حکومت ان کو لے جا کو دکھاتی ہے، بلکہ وہ لے جا کو اللہ کے نبی کی خبر کے پاس دکھائی اس نے، وہ بند ہے تو کہاں دکھا سکتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ دیوار کے پاس اندر کا معائنہ کراتے. تو آج یہ یہاں اندر کوئی پہنچ سکتا نہیں، بلکہ آج کا جو بادشاہ ہے سعودی حکومت کا، وہ بھی اگر چاہے اللہ کے نبی کی خبر تک پہنچ نہیں سکتا. سوال ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی خبر کے پاس آج کے زمانے کا سعودی کا بادشاہ بھی جانا بولے تو ممکن نہیں ہے. تو وہ راستہ ہی نہیں چھوڑے. کیوں؟ وہی پھر شرک بت پرستی پھیلتی ہے، لوگ جا کے اندر چومتے، بوسا دیتے، گر جاتے. اب آپ ہی سوچو، یہ 3 دیوارہ بنا کو 3 دیواراں کے بعد جالی ڈالے تو وہ جالی کے اوپر لوگ اتنا مرتے ہی، اس کے اوپر پڑنا، اس کو بوسا دونا، ہاتھاں لگا لے کو ہوں کرنا. یہ کس نے بولا ہے آپ کو؟ اسے کرتے ہیں ویسا. اگر اللہ کے نبی کی خبر کھلے میدان میں ہوتی تو کیا کرتے؟ پڑ جاتے اوپر جا کے گھس کے. تو وہ یہ سارے فتنوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کو ایسا رکھا گیا. تو یہ تصویر ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آنا بولے تو ادھر آ جاؤ. یہ تصویر ہے جو بڑی تصویر ہے، یہاں دکھ رہی ہے آپ کو خبر، ایک حصہ، یہ کس کی خبر ہے؟ اللہ کے نبی. اس کے بعد کی اس کے اطراف میں یہ دکھتا ہے دیوار آپ کو، یہ پورا. تو اس میں کلر الگ الگ ہے، وہ قریب میں آ کے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے. تو اس میں کلر الگ الگ ہے. تو وہ دیواریں ہیں. اس کے بعد کی دیوار کیسی ہے؟ ایسی ہے سیم، ہاں. تو یہی سے اس کے بعد کی دیوار ایسی بنائی گئی ہے، یہ طریقے میں بنائی گئی ہے. اور اس کے بعد جو آپ آج یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کی دیوار اور اس کے اوپر جالیاں، پردے وغیرہ سب رکھے ہیں. وہی لوگ دیوار سے غلط عقیدہ نہیں لینا، دیوار کو نہیں چومنا بول کے آج جالیاں، کپڑے، غلاف ڈال دیے ہیں. جیسے کعبے کے اوپر غلاف ڈالتے ہیں تو ویسا ہی جو ہے اس کے اوپر بھی غلاف ڈال دیے ہیں، یہاں غلاف ڈال دیے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے بارے میں یہ باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ عجیب غلط تصورات لوگ جو ہے لے کے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو بس تعلیم کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی خبر کے پاس اگر گئے
زیارت کے لیے تو سلام کرنا، حدیثوں میں جیسا سلام آیا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، درود پڑھنا، یہ اتنا ہی کرنا ہے۔ لیکن خاص کر کے اللہ کے نبی کی خبر کو دیکھنے کے لیے یا اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جا کے زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آنا، صحابہ کرام کے اندر بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے تھے، تابعین کے اندر بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں بولے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث سنیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2040/2۔ اللہ کے نبی بولے صلو علیہ، میرے اوپر درود پہنچاؤ، درود پڑھتے رہو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں رہ کے بھی درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا، تمہارا درود پڑھنے کا ثواب پہنچایا، تم کو ثواب بھی ملے گا، اور درود پڑھ رہے ہیں یہ آدمی، یہ مسلمان، یہ مومن درود پڑھ رہے ہیں تو ان کا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کہاں رہ کے پڑھے تو؟ کہاں رہ کے پڑھے تو؟ کہاں بھی رہو، دنیا میں جہاں بھی رہو کے پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن حدیث تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر یہ تصور نہیں تھا کہ جب بھی مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کی خبر کے پاس آنا، بیٹھنا، درود کا پڑھنا، دعا کرنا، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ حدیثیں سنا کے گئے تھے، تم جہاں بھی رہ کے درود پڑھو درود مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو وہاں اسپیشل سے جا کے اللہ کے نبی کی خبر کے پاس بیٹھ کے درود پڑھنا، یا کوئی بھی صحابی، آپ صحابہ کرام اتنے صحابہ نے، ہزاروں کے لاکھوں کے صحابہ کرام میں، تابعین میں، کسی ایک کی زندگی میں آپ ایک ایسا بھی واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی نبی یا کوئی صحابی جو ہے اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جا کے بیٹھ کے درود پڑھے، دعا کرے، ہاتھاں لگائے، چومے، بوسا دیے، اس کے اوپر چادر اڑائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی تابعی حرکت نہیں کرے، کیوں؟ ان کو معلوم تھا یہ بعد میں شروع ہوا، آتے آتے یہ پورے بدعتاں شروع ہو گئے۔ تو اگر کوئی آدمی آج بھی صرف یہ نیت سے کہ اللہ کے نبی کی خبر کی زیارت کرنا ہے اس واسطے اگر جاتا ہے تو غلط ہے۔ کیوں؟ وہ حدیث ہم 2 جمعہ پہلے بھی سنائے آپ کو کہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا صرف 3 مسجدوں کے لیے، ایک کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی۔ دنیا میں یہ 3 ہی جگہ ایسی ہے جہاں ایک مسلمان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ کعبۃ اللہ دیکھنا ہے، طواف کرنا ہے، عبادت ہے، عبادت کی نیت سے سفر کر سکتے۔ مسجد نبوی اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر شدہ مسجد ہے، وہاں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ثواب ہے نماز پڑھنا، نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ مسجد اقصی پیغمبروں کی سرزمین کی مسجد ہے، وہاں بھی نماز پڑھنا، دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے، سفر کر سکتے۔ دنیا میں یہ 3 مسجدیں چھوڑ کے چوتھی جگہ یا چوتھی مسجد کو آپ ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اگر آپ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ ہے، اللہ ہے، لیکن ثواب کی نیت سے یہ 3 ہی مسجدیں ہیں۔ تو یہ 3 مسجدوں میں مسجد نبوی آتی ہے، مسجد نبوی آتی ہے، خبر نہیں آتی ہے۔ یعنی خبر کی دیکھنا، خبر کو جا کے سلام کرنا یہ مقصد سے نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جہاں کہیں رہ کے سلام پڑھو، درود پڑھو، آپ کے درود کا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی تک درود پہنچایا بھی جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ میں، تابعین میں یہ تصور نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی خبر کی زیارت کے لیے بار بار جانا، وہاں یہ کرنا، ایسا نہیں تھا۔ بعد میں لوگاں یہ کر دیے، ٹھیک۔ تو آج اگر آپ کو موقع ملتا ہے حج کا، عمرے کا یا جانے کا، تو آپ پہلے مسجد نبوی کی دیکھنے کی نیت سے جائیں، ضمناً خبر نبوی کی زیارت جا سکتے ہیں۔ وہاں جا کے آپ کو بس سلام پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، بس اتنا ہی، زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ لوگ یہاں جا کے کیا ہے، آج جو مسجد نبوی ہے یہاں جا کے ٹھہر جاتے، ہاتھاں باندھ لیتے، ذرا لوگ جھکنے کی کوشش کرتے، ذرا لوگ رکوع سجدہ کی بھی کوشش کرتے۔ تو اسی وجہ سے جو ہر زبان کے علماء کو یہاں رکھا گیا ہے۔ آج ایک تو سیکورٹی بھی رہتی ہے، اور ایک کیا ہے، علماء رہتے ہیں، عربی زبان کے، اردو زبان کے،
ایسی جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں، وہ زبان کے علماء یہاں رہتے کہ کوئی بھی مسلمان معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں رکوع سجدہ کرنا چاہتا ہے تو روکتے، سمجھاتے اس کو کہ بھائی رکوع سجدہ یہاں نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے، خبر کے سامنے رکوع سجدہ نہیں کرنا ہے، آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں جاؤ جا کے نماز قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو، خبر کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا سخت منع ہے، سخت منع، اتنا منع نہیں ہے، سختی سے منع کیا، رکوع سجدہ تو دور کی بات، تھوڑا زیادہ آپ ٹہری، آپ کسی کو محسوس ہوا فوراً پکڑ کے لے کے جاتے اللہ حاجی بول کے باہر، یعنی باہر بھیج دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے بارے میں یہ باتیں ہیں، بنیادی باتیں۔ باقی آپ جو گنبد دیکھ رہے، ہری گنبد، وہ ہری گنبد کا تعلق نہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہے، نہ صحابہ کے زمانے سے ہے، نہ تابعین کے زمانے سے، نہ تبع تابعین کے زمانے سے ہے۔ وہ بعد میں جو حکومتیں آئیں اس میں جو عمراء، جو بڑے مسلمانوں کے حکمران تھے، انہوں نے بنایا۔ ترکی حکومت، سعودی حکومت سے پہلے ترکی حکومت تھی، تو ترکی حکومت کیا کری، یہ بیس پہ ایک دم اونچا کر کے اس کے اوپر گنبد بنا دی ہے اور اسے ہرا کلر مار دی ہے۔ تو یہ گنبد، ہرا گنبد جو ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ بنائے، صحابہ بھی نہیں بنائے، تابعین بھی نہیں بنائے، تبع تابعین بھی نہیں بنائے۔ اصل اس کا کوئی دین میں وہ ہرا گنبد کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن افسوس کیا ہے، مسلمانوں میں ہرا گنبد بھی مشہور ہے، ہرا کلر بھی مشہور ہے، ہری ٹوپیاں نکال لیے، ہرے پگڑیاں نکال لیے، یہاں تک کہ لوگوں میں ربیع الاول کے مہینے میں ہم خود ایک مرتبہ قبرستان گئے، تو ہم چپل پہن کے جا رہے تھے، ایک صاحب ہے آ کے پکڑ لیے، پیچھے سے پکڑ کے بولے چپل پہن کے جانے کو بولے۔ میں بولا کیوں؟ بولے ادھر ہرا گھاس ہے، ہرے گھاس کے اوپر نہیں کھندلنا چپل پہن کے۔ بولے ہرے گھاس کے اوپر کیوں نہیں کھندلنا؟ بولے نہیں، گنبد ہرا ہے تو اس وجہ سے ہرے گھاس کے اوپر بھی نہیں کھندلنا۔ تو میں بولا میرے سے زیادہ جانوروں کو جا کے مارو آپ، انہوں کھندلتے نہیں بلکہ کھاتے بھی، کیا کرتے آپ؟ تو ایسے مسلمانہ بھی ہے دنیا میں، وہ ہری گنبد کو، ہرے کلر کو ایک بڑا ایک دم، ایک اب کیا ہے، ایک مذہب کی پہچان ہے۔ اللہ ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے بارے میں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ایسی سادی ہے، دیکھ رہے ہیں بس مٹی ہے، مٹی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کے اوپر کوئی پتھروں سے دیوار بھی نہیں بنائی گئی ہے، اس کے اوپر چادر بھی نہیں چڑھائی گئی ہے، وہاں کوئی پتھراں بھی نہیں لگائے گئے، کچھ بھی نہیں، صرف مٹی ہے۔ یہ تصویر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک دم سیدھی سادی خبر ہے۔ آپ وہ مولانا سے پوچھو، کون سے مولانا بولو؟ گوگل مولانا، گوگل میں سرچ کرو آپ، اللہ کے نبی کی خبر بول کو پورے ہرے چدران دکھاتے، پورے ہرے، میں خود دیکھا ایک مرتبہ، دیکھیں گے بول کے سب ہرے، اللہ کے نبی کی خبر بول کے مارے تو پوری ہری چادر ہے، خبر اتنی اوپر اٹھائی گئی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیے ہیں۔ تو بھائی وہ اللہ کے نبی کی خبر نہیں، وہ غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہرگز بھی ویسے نہیں ہے، اللہ کے نبی کی خبر ایک دم سیدھا سادہ ہے، ایک دم سیدھا سادہ۔ تو آپ بتائیے، جو اللہ کے نبی خبروں کو اونچا اٹھانے سے، اس کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کرے، وہ نبی ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ یا نبی کے صحابہ ایسا کر سکتے کیا؟ اللہ کے نبی اپنی آخری زندگی میں نصیحت کرے، لا تتخذوا خبری عیدا، کہ لوگوں میری خبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے عیدگاہ میں لوگ دیکھنے کے واسطے سال میں ایک بار آتے ویسا نکو بناؤ۔ بولے اللہ کے نبی یہ بھی بولے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، کہ ان کے پیغمبروں کے مرنے کے بعد، ان کے بزرگوں کے مرنے کے بعد یہودی ان کی خبروں کو مسجد بنا لیے۔ اللہ کے نبی لعنت کرے ایسے یہودیوں پہ، ایسے عیسائیوں پہ جو مسجد بناتے خبروں پہ۔ تو ایسے نبی کے خبر کے سامنے ایسی حرکتیں ہونا اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ تو خبروں کے پاس ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اسی لیے خبروں کے پاس بیٹھنے سے منع کرے، خبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کرے۔
خبروں کے اوپر بڑی عمارت تعمیر کرنے سے منع کرے. یہ تو خبروں کے پاس یہ سب کچھ کرنا اسی لیے منع ہے. تو آپ ذرا سوچئے, جب آپ دل سے سوچئے ذرا, اللہ کے نبی کی خبر کے اطراف میں آج طواف کر سکتے؟ اچھا گنجائش تو ہے, گنجائش بھی نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی کی خبر کے اطراف میں طواف کرنا ہی اجازت نہیں ہے, تو پھر یہ شریفاں کہاں سے آ گئے؟ اجمیر شریف, گلبرگہ شریف, وہاں جانا, مسلمان گئے, مسلمانوں کے بیکواں گئے, پردہ نہیں, برقع نہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے امت میں, مسلمانوں میں کتنی گمراہی آ رہی. ایک مردے کے بارے میں ایسا تصور ہمارے اندر, جو مردہ مٹی کے اندر دفن ہے وہ تمہاری آواز تک نہیں سن سکتا, تمہاری پکار کا کیسا جواب دیتا ہے؟ بھائی ہمیں کب تو سوچے ایک بات, میں آپ کے گھر کو آیا, آپ میرے گھر کو آئے, سمجھیے, معلوم ہوا کہ مولانا اندر آرام کر رہے, سو گئے, کیا کرتے آپ؟ چلے جاتے یا نہیں تو ویٹ کرتے؟ آپ میں سے کوئی ایسا عقل مند ہے جو یہ سمجھتا ہے سو گئے تو کیا ہے, لو میں بول رہا تو مولانا سن لیتے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ سو گئے تو کیا ہے, مولانا تو قرآن حدیث پڑھے سنو, ان کے پاس علم ہے, ہماری بات, ہماری مراد کیا ہے کہ بول ڈالیں گے, انہوں سن لیتے. اچھا کون تو بھی آ کے گھر کے سامنے ٹھہر کو ایسا کرا, بول لیتے, ٹھہر گیا, سامنے سے ایک آدمی گزریا, اے بھائی کیا بکلے کو ٹھہرا؟ نہیں مولانا اندر سوری, ان کو سنا تو ہوں. کیا بولتے آپ؟ کیا بولتے اسے؟ دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا بولتے, ایش نہ بولتے آپ. تو آپ ذرا سمجھیے, 1-2 گھنٹے کے لیے سونے والا ایک انسان, آپ کو یہ بات کا یقین ہے کہ انہیں آپ کی بات نہیں سن سکتا, سننے کی حالت میں نہیں ہے, اگر آپ اس کے باوجود بھی وہاں کھڑ کے سنانا چاہتے, پکارتے, دنیا کیا بولتی ہے آپ کو؟ دیوانہ, پاگل, کئی خلپ لگ ٹھہر گئے, اٹھے بعد آجا بولتے, اتاش نہیں بھائی, اتاش بولتے. تو جو آدمی انتقال ہو گیا ہے, مر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے دفنا دیے ہیں, اب وہاں خبروں کے پاس جا کے غوث پاک دے ڈالو بچے, مشکل ہے دور کر ڈالو, پریشانی ہے دور کرو, سنتے کیسا سنتے بھائی؟ سونے والا انسان نہیں سن رہا بولے تو دوسرے کیا سنیں گے جو مردہ ہے؟ یہ قرآن ہم نے اس سے پہلے بھی قرآن کی آیتیں بعض آپ کے سامنے پڑھ کے سنے. قرآن میں خود اللہ بولے امواتن, یہ مردے ہیں, غیر احیاء, یہ زندے نہیں ہیں. تو جب قرآن اتنا صاف بولتا ہے تو لوگوں کے اتنے غلط عقیدے ہیں. تو بھائی آپ کو دعا مانگنا ہے, اللہ سے مانگیے, اللہ آپ کی مرادیں, منتیں, آپ کی مشکلیں, پریشانیاں, اگر آپ کے دل میں واقعی میں ایمان ہے, یقین ہے, تڑپ ہے, اللہ آپ کی مراد کو, آپ کی دعا کو ضرور سنتے. وہ زندہ الحی القیوم, اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے, وہ اللہ تعالیٰ ایک بات بولے جو قرآن میں بڑی پیاری بات بولے, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں اللہ بولے وَتَوَكَّلْ, آپ بھروسہ کرو کس پہ؟ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس زندہ پر جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. آپ کو بھروسہ کرنا ہے, آپ کو ایمان یقین رکھنا ہے کہ میری مشکل میں کام آئے گا, تو کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ علی الحی, اس زندے پہ بھروسہ کرو, الذی لا یموت, جس کو کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے. اور وہ دنیا میں صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے. ایک اللہ ہے جس کو موت ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ پیغمبر, رسول, انبیاء, اللہ کے ولی, انسان, بزرگ, امام, مفتی, سب کو موت آنے والی ہے. تو اللہ یہ بہت اہم بات بولے کہ بھروسہ کرنا, دعا کرنا, یقین رکھنا, مشکل دور کرنے کے لیے دعا مانگنا, یہ کس سے ہونا؟ اس سے ہونا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک اللہ ہے. تو لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یہاں تک آج نوبت کہاں تک آ گئی, یہاں تک لوگوں کے اندر خبر پرستی اس حد تک پھیل گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو وہ ہرے گنبد کو لے کے ایک فتنہ, یہاں ایسے لوگوں بھی ہیں معلوم آپ کو, ہم ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم کیے, بارش پڑی تو ہرے گنبد کے اوپر سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کو باٹل میں پکڑ لیتے, کہتے باٹل میں پکڑ لے کے پیے تو شفا ملتی ہے. کہتے کئی کو بولے تو وہ ہرے گنبد کے نیچے اللہ کے نبی کے خبراں ہیں, وہ پانی اللہ خبراں کے اوپر گرانا بول کو اتارتے ہیں, وہ ہرے گنبد کا پانی ہمیں پکڑ کے پی لے تو شفا ملتی ہے.
اس وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں پکڑ لے کے آتے ہیں باٹلہ میں. ذرے لوگ ایسے بھی ہیں. کیسے معلوم؟ اب یہ جو آپ کو دیواریں جالیاں دکھ رہے ہیں، یہ جالیاں دکھ رہے آپ کو، یہاں کیا کرتے ہیں معلوم؟ چٹیاں بن کے ڈالتے. اللہ مراد، میری مراد ہے، میری نظر ہے، میری منت ہے، اس کو پورا کرنا بول کے کہاں ڈالتے؟ یہاں ڈالتے. اللہ کے نبی کی خبر جہاں ہے وہاں چٹیاں بن کے ڈالتے جی، ڈالتے. تو اسی لیے اتنی خاص سیکورٹی ہے آج. ایسی حرکتیں نہیں کرنا بول کے پہلے لوگاں سب کر دیے. چیٹیاں، دھاگے لوگاں دے کے بھیجتے. عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں، ذرا چٹی ڈال ڈالو وہاں اللہ کے نبی کی خبر کرنے، کیا تو ہماری مراد پوری ہوتی بول کے. کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہے بھائی؟ جو اللہ آپ سے قرآن میں کھلا بولتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اللہ قرآن میں جب نصیحت کرے دوسرے پارے میں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتوں بولے، تو اب تمہیں بولے نہیں اللہ کو پکارنا بولے تو سیدھا ڈائریکٹ نہیں سنتے، وسیلے سے، ذریعے سے، دوسرے طریقے سے جانا بولے تو اب تمہاری بات صحیح، اللہ کی بات صحیح. کس کی بات صحیح؟ اللہ کی بات. اللہ کی بات صحیح ہے. جب اللہ کی بات صحیح ہے تو پھر اللہ پہ اتنا ایمان کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک کے بارے میں یہ ذرے باتیں ہمارے کو یاد رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. تو یہ چند تصویریں آپ کے پاس ہیں، یہ تو اصل ہیں، یہ ایک نقشہ ہے بس. اللہ کے نبی کی خبر کی تصویر دنیا میں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیمرہ کب آیا جی تمہارا کیمرہ؟ آج کتنے سال ہوا؟ کتنے سال ہوا؟ 300 سال، 150 سال، 100 سال، 100 سال بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو کے آج کو کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 1400 سال. کیمرہ تھا اس زمانے میں. تو سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خبر کی فوٹو بھی ہے بول کے؟ تو آج آپ کو جو بھی یوٹیوب میں، گوگل میں دکھا رہے ہیں اللہ کے نبی کی خبر بول کے، سب جھوٹ ہے، ایک نمبر کا جھوٹ ہے. اللہ کے نبی کی خبر کی تصویر دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. تصویر ہے، ایک نقشہ ہے. میں اسی لیے بول رہا ہوں ایک نقشہ ہے. نقشہ یہ ایسا ہے بول کے، ایسا ہے بول کے ایک نقشہ. یہی خبر ایگزیکٹلی بول کے کوئی فوٹو نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جو ہے کوئی انسان نہیں گیا. کتنے سالوں سے؟ 1300 سال ہو گیا اللہ کے نبی کے خبر یہاں تک کوئی گیا ہی نہیں. یہ حجرہ دیوار بند ہے، ٹوٹل بند. اس میں دروازہ نہیں، کھڑکی نہیں، اوپر سے چھت کھلا نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹوٹل اوپر نیچے سب پیک ہے. تو کہاں جا سکتے؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا. لوگوں میں عجیب تصورات ہے، جا کے دیکھے، وہ کرے، یہ کرے، وہاں چادر چڑھا کے، وہ کر کے، سب غلط باتیں ہیں. لوگوں کے اندر غلط تصورات پھیل کے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ اصلیت ہے، یہ حقیقت ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں یہیں پر، آگے کا درس آئندہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی کی خبر مبارک کے بارے میں جو غلط تصورات لوگوں میں ہیں اس کو عام کرنے، صحیح باتوں کو عام کرنے، اس پر عمل کی توفیق اللہ ہم کو عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو پوچھیے، کوئی ضروری سوال. یہ جی جی نہیں، ہاں اللہ کے لوگ کیا سمجھتے؟ یہ بیچ میں اللہ کے نبی کی خبر، یہ ابو بکر کی، عمر کی سمجھتے. جالیاں اس کے واسطے الگ الگ لگیں سمجھتے. غلط ہے، ویسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی خبر بیچ میں، ایک طرف میں بول رہا ہوں، ایک طرف نبی کی خبر، ایک طرف ابو بکر کی خبر، ایک طرف عمر کی خبر بولنا صحیح نہیں. خبر ایسا نہیں، ایسا ہے. اللہ کے نبی کی ایک طرف نیچے ابو بکر کی ہے، اس سے نیچے بازو میں عمر کی ہے. تو یہ شکل میں ہے، یہ شکل میں نہیں ہے. ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر نہیں ہے. تو لوگ اس کو دیکھ کے ویسا سمجھتے. وہ بیچ کی جالی، اس لیے بیچ کی جالی کو پکڑ لیتے آدمی آ کے. تو ہم بیچ کی جالی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں، وہ ایک طرف میں ہے. ہاں ہاں، تو وہ آپ کو وہیں پر آگے بھی ہے. مسجد نبی میں آپ اوپر دیکھے کناروں پہ، وہاں بھی لکھے ہے. ہاں تو وہاں سے کیا ثابت کرنا ہے؟ نہیں لکھیں. تو سلام آپ یہاں وہاں کھڑے کے نہیں، وہ ہاتھ میں. ہاں تو اتنا بولیے. یہ اللہ بہرحال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی قبریں یہی ہیں. ہم ایگزیکٹلی یہ نہیں بول سکتے کہ وہی جگہ میں ہے بول کے نہیں بول سکتے. وہاں نشانی کے لیے لگے ہیں, وہیں پر ہے بول کے نہیں بول سکتے ہیں. بولیے. ہاں, خبر کو کھود کے گئے ہیں بول کے, ہاں تاریخ کی روایتیں ہیں. اللہ کے نبی کی خبر تک پہنچنے کے لیے اندر زمین کے نیچے سے خبر تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی بلکہ ایک مشہور ہے بادشاہ گزرے ہیں نور الدین زنکی بادشاہ کے زمانے میں جو ہے ایسا ہوا. تو ان کو خواب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تصویر ایک خبر میں خواب میں دکھائی گئی اور یہ بھی دکھایا گیا کہ 2-3 کتے پیچھے پڑے ہیں. تو لگاتار وہ خواب پڑھنے کی وجہ سے تعبیر پوچھے تو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی خبر کے بارے میں اندر زمین سے کھودنے کی ناپاک کوشش ہے. تو بعد میں یہ بات بھی ہے کہ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں نیچے زمین سے بھی پیک کر دی گئی ہے بلکہ ہے نیچے, یعنی اوپر جیسا پیک ہے ویسے ہی نیچے بھی پیک کر دیا گیا ہے بلکہ تاریخ کی روایتیں ہیں, کتاب کی باتیں ہیں. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بازو میں ابو بکر کی دفنانے کا مقصد ان کی خواہش تھی. حضرت ابو بکر کی بھی عمر کی بھی خواہش تھی, اور چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ لگ کے رہتے تھے ابو بکر, زندگی بھر ساتھ دیے, تو ان کی خواہش بھی ویسی ہی تھی. تو اس وجہ سے ان کی خواہش کے مطابق وہیں دفنایا گیا. تو وہاں دفنانا غلط نہیں تھا. کیوں غلط نہیں تھا بولے تو وہ زمانے میں مسجد نہیں تھی. وہ زمانے میں وہ کس کا گھر تھا؟ حضرت عائشہ کا تھا. تو اس لیے وہاں دفنائے. بعد میں وہ احاطے میں آ گئے. تو حضرت عمر کا مسئلہ بھی ویسے ہی. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے بازو میں میری خواہش تھی میرے انتقال کے بعد دفن ہونے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اوپر حملہ کرے, دشمن جو ہے نماز کے حالت میں شہید کرنے کی کوشش کرے, تو زخمی کی حالت میں گھر میں آئے.